ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس، حریت فورم، ینگ مینز لیگ، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم اور دیگر جماعتوں سمیت بھارت کی اپوزیشن جماعتوں، سماجی کارکنوں نے نئی دلی میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو مقبوضہ کشمیر کا منتخب دورہ کرانے کے مودی حکومت کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے ڈی راجا نے کہا کہ بی جے پی غیر ملکی سفیروں کے ذریعے جموں کشمیر میں اپنے جرائم پر پردہ ڈال رہی ہے۔ جموں کشمیر ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی لاک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں تمام میڈیا ہاؤسز بند ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مواصلاتی پابندیوں بالخصوص انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں انٹرنیٹ تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ایک جائزہ کمیٹی بنائی جائے۔ مسلم مخالف متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج جاری ہے۔ گزشتہ روز حیدرآباد میں احتجاجی ریلی میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بھارتی چیف جسٹس ایس اے بوبڈا نے کہا ہے کہ بھارت اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ شہریت ترمیمی بل کو آئین قرار دینے سے متعلق درخواست معاملات نہیں سدھار سکے گی۔ بھارت کے 100 سابق بیوروکریٹس نے مودی حکومت کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں متنازع شہریت بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اسے بدامنی کا موجب قرار دیا گیا۔ آج 160ویں روز بھی جاری رہنے والے بھارتی فوجی محاصرے کے باعث وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول برقرار ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے پابندی کو زیادتی، نامناسب، غیر جمہوری اور اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا ہے اور ضروری سروسز کے لیے انٹرنیٹ کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کی سینئر وکیل وریندرا گروور کیا کہتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کشمیر میں اپنا ججمنٹ پروناؤنس کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹیٹ نے کوئی بھی آرڈرز جس سے انہوں نے ٹیلی کام کو اور انٹرنیٹ کو بند کیا، 144 لگایا، لوگوں کی موومنٹ کو بند کیا، وہ آرڈر سارے پبلش بھی نہیں کیے اور وہ کورٹ کے سامنے بھی نہیں رکھے۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ آرڈرز کو پبلش کرنے کا ان کو ایک ڈائریکٹو دیا گیا ہے اسٹیٹ کو کہ سارے آرڈرز پبلش کیے جائیں گے اور فیوچر میں بھی سارے آرڈرز ہمیشہ پبلش ہوں گے اور لوگ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کی تاریخ میں انٹرنیٹ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن انڈر آرٹیکل 19(1) کا حصہ ہے، اس لیے کبھی بھی اگر انٹرنیٹ پر روک لگائے گی سرکار تو اسٹیٹ کو اس کے لیے آرٹیکل 19(2) کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو میٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 144 کے آرڈرز ہیں ان کو بار بار لاگو کرنا ایک ابیوز آف پاور ہے اسٹیٹ کی۔ یہ تھی بھارتی سپریم کورٹ کی سینئر وکیل وریندرا گروور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں۔